بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار۔ ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ایک درخواست کے ساتھ، ایک عرض کے ساتھ کہ جہاں آپ اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں، وہاں اپنے پیارے پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے معاشی، سیاسی، بد امنی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام جو ہے تو وہ ان کو ختم کر دے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن کر دے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، موضوع کی طرف آتے ہیں، فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار۔ تو ایک بہت ہی سینسٹیو، حساس اور بہت وسیع موضوع ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک پروگرام میں اس موضوع کو کور کر سکوں گا۔ تو بڑی کوشش ہوگی کہ 2 یا 3 پروگرام میں اس موضوع کا جو ہے تو وہ مکمل احاطہ کیا جائے اور جانا جائے بہت ہی معتبر لوگوں سے، ادبی لوگوں سے، کہ یہ صوفیانہ کلام ہے کیا اور اس کا اسلام کے پھیلاؤ میں کردار کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انتہائی ایک تعلیم یافتہ اور ادبی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ آپ عرصہ دراز سے بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کی مختلف اصناف پر اپنے زور قلم کا لوہا منوا چکے ہیں۔ آپ بیک وقت شاعر، ادیب، نقاد اور نثر نگار کی حیثیت سے علمی، ادبی اور سماجی حلقوں میں بہت اعلیٰ اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ایک علمی، ادبی اور ثقافتی تنظیم زینہ پاکستان کے صدر ہیں، بزم قندیل ادب سے بھی منسلک ہیں۔ بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کوششیں فکر نہیں تو شک ادراک نہیں، کوششیں فکر نہیں تو شک ادراک نہیں، رات میں خواب سے بہتر کوئی پوشاک نہیں۔ اگر میں نے غلط پڑھا ہو شعر تو میں ان سے چاہوں گا کہ اس کی تصحیح کر دیں۔ جی بالکل، ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی قابل احترام جناب زاہد حسین جوہری صاحب۔ سر، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، راستے میں ہیں، اگر وہ پہنچ جاتی ہیں تو انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ہم موضوع کے حساب سے اپنے پہلے مہمان جناب زاہد حسین جوہری صاحب سے جو ہے تو وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ زاہد صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا، ابھی صوفی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صوفیانہ کلام کی بات ہو رہی ہے، صوفیانہ کلام کا کیا کردار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم صوفیانہ کلام پر جو ہے وہ آئیں، مجھے تھوڑا سا وضاحت، اور سننے والے اور دیکھنے والوں کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ یہ صوفیزم کیا ہے؟ دیکھیں سعید صاحب، پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے مجھے بھی لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ سر، آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کی محبت ہے یہ۔ اصل میں کائنات اور زندگی جو ہے اس کو سمجھنے کے 4 فکری طریقے ہیں۔ اچھا۔ ایک تو ہمیں جیسے دین اور مذہب ہے ہمارا، جی، ہم اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کائنات کیا ہے اور اس میں زندگی کیسے کرنی چاہیے، کیسے بسر کرنی چاہیے۔ بالکل۔ دوسرا ہے سائنس، بالکل، وہ بھی کائنات کی کو سمجھنے میں تگ و دو کر رہی ہے، ہاں، اور روزانہ نئے نئے انکشافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تیسری جہت فلسفے کی ہوتی ہے فلسفہ۔ کہ فلسفہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اس میں زندگی کو کیسے بسر کرنا چاہیے۔ اسی طرح تصوف جو ہے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جو اپنے طور پہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں زندگی کو بسر کرنے کا ایک حل اپنے پاس رکھتا ہے، ایک نقطہ نظر رکھتا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی کو بسر کرنا کیا چاہیے۔ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ سائنس سے مختلف ہے؟ سائنسی اور فکری اور فلسفی سوچ ہے، تصوف کی سوچ ہے، تصوف کی اصلاح جو ہے اس سے مختلف ہے؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں صوفیزم جو ہے یہ آپ کا دین یا مذہب وہ اور جو انسان کی اپنی داخلی دنیا ہے ان کے کمبینیشن سے تخلیق پاتا ہے۔ یہ سمجھیں کیمسٹری اور فزکس کا کوئی کمبینیشن ہے؟ جی ہاں، یہ اپنی کیمسٹری خود بناتا ہے۔ واہ! یعنی آپ کی کائنات جو ہے یہ فزیکل طور پہ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے، ہمارا بھی ایک فزیکل وجود ہے، لیکن اس کے اندر ہماری کیمسٹری جو ہے وہ کار فرما ہے اس وجود کے اندر۔
ٹھیک ہے، اور بالکل کائنات میں بھی ایک کیمسٹری کا فرما ہے، بالکل، رائٹ. تو یہ بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے طور پہ اپنی ذات میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ باہر نکلتا ہے کہ ہم کیسے زندگی کریں کہ ہم اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد جو کائنات کی سچائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو کائنات میں ہمارے علاوہ دوسری زندگیاں ہیں، ان کو باہم مربوط کر کے کیسے یکجا ہو کر اخوت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. سبحان اللہ، وہ یہ سبحان کرتا اللہ، ہے. سبحان یعنی اللہ. یوں سمجھ لیجیے کہ تصوف کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلبی اور ذہنی آلائشوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے سبحان اللہ. جو ہماری ذات کو، ہمارے نفس کو مطہر کرتی ہے اور اس براہ کا راست تزکیہ کرتی جو ہے وہ خالق کائنات سے جو ہے تو وہ منسلک کر دیتی ہے. جی. لیکن اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک فرق ہے، فرق ہے. وہ یہ کہ تصوف کی جو ہسٹری جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ کوئی اسلامک کے نقطۂ نظر سے وہاں پیدا ہوئی ہے، اس سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک جب ہے، لوگوں میں مذہب کا شعور نہیں تھا تب بھی، اور جب مذہب کا شعور آ گیا تب بھی. مثلاً ویسے یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی نا جی اگر جی ہم اس کو بر صغیر سے ہی شروع کریں اور جی ہم جی دیکھیں کہ ہمارے جو بہت سارے صوفیہ کرام جی جس میں جی بہت بڑے بڑے نام ہیں، بابا بلے شاہ، بابا فرید شکرگنج، جی جی شاہ عبداللطیف بھٹائی، میاں محمد، صوفی مہر علی، حضرت سچل سرمس، جی فقیل جی اشعری، خوشحال خان خٹک، جی رحمان بابا، شاہ عنایت قادری صاحب جی لاہور جی سے. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کی ذات کے حوالے سے یا کسی ایک کی صوفیانہ شاعری اور صوفیانہ کلام کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروگرام کیا کئی پروگرام جو ہیں تو وہ ناکافی ہوں گے. جو ہوں گے. تو جی جی میری کوشش ہوگی کہ یہ کتنا بڑا موضوع ہے اور رمضان المبارک کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی موضوع کو اگلے ایک دو پروگرام تک جو ہے تو وہ اور ڈسکس کیا جائے دیگر معزز مہمانوں کے ساتھ. سر یہ بتائیے، بابا بلے شاہ جی ایک بہت بڑا نام، جی ٹھیک ہے، خود ایک تصوف کے رتبے پر فائز، جی اور پھر جب انہیں پتہ چلا شاہ عنایت قادری صاحب کے حوالے سے جو ان کی شہرت وہاں تک پہنچی اور آپ نے ارادہ کیا کہ جی جی جا کر جو ہے تو وہ ان کی مطلب شاگردی اختیار کی جائے یا ان سے علم جو ہے تصوف کا علم جو ہے تو وہ حاصل کیا جائے، جی اور آپ چلے اور وہاں پہنچے. اور مطلب تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں تو وہ مطلب ڈھول اور کچھ چیزیں بجاتے ہوئے جو ہے تو وہ جا رہے تھے، اور بابا بلے شاہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے. اور پھر جب شاہ عنایت قادری صاحب ان کے سامنے آئے تو بابا بلے شاہ اپنے جو شوق ذوق اور عشق ان کے ساتھ جو ان کا عشق وابستہ ہو گیا تھا، ایک تصوفی عشق جو وابستہ ہو گیا تھا، اس پہ قابو نہ رکھ سکے، اور آپ نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے گھنگرو باندھ کے جو ہے تو وہ وجد کی ایک کیفیت میں جو ہے جی جی مطلب چلے گئے اور ایک کلام پڑھا کہ جب سامنے ہو یار تے نچنا پیندا ہے. جی ہاں. تو یہ کیفیت اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو آپ کس طرح؟ دیکھیں حنیف سعید صاحب، تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا بر صغیر ہے یہاں پر بھی جو روایت ہے صوفیزم کی جی ہے نا، وہ بابا بلے شاہ سے بھی بہت پہلے بالکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ سمجھیں کہ جو آپ کے بدھ مت کے پیرو جو ہیں ان کے یہاں بھی تصوف کا کانسیپٹ تھا، ہندو مت کے اندر بھی کانسیپٹ تھا، اور یہاں پر بھی آیا، رائٹ. اچھا، کہ ایک بات کرتا کہ لفظ تصوف جو ہے نا یہ لفظ صوف سے نکلا ہے. صوف کہتے ہیں اونی کپڑے کو قدیم عربی کے اندر، اوکے، رائٹ. اور جو عیسائی جو تھے وہ جو تصوف میں گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ مذہب سے ڈیویٹ کر کے وہ گئے، ٹھیک ہے، اور انہیں تصوف کا ایک لبادہ پہنا. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے سندھ کے اندر جو ہے وہ جو نظر آتی ہے آپ کو اجرک کی ایک ریلی جو نظر آتی ہے جس میں مختلف کلر کے وہ ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اصل میں بالکل عیسائیت میں بھی ایسی تھا، وہ ایسا لباس پہنتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر اس میں آئی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بابا بلے شاہ جو اسلام کی فکر کے آدمی تھے، تو اسلامک صوفیزم اور جو اس سے پہلے تو فرق یہ ہے کہ یہ براہ راست خالق کے کائنات سے منسلک کر کے دیکھتا ہے سبحان اللہ، چیزوں کو، اس سے الگ کر کے نہیں دیکھتا. مثلاً خواجہ میر درد نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا. جب خواجہ میر درد نے یہ کہا تو یہ اصل میں اس نے وحدت الوجود جو فلسفے کی ایک شاخ ہے نا، اس کے مد نظر یہ بات کہی خواجہ میر درد نے. بالکل، اچھا، رائٹ. بالکل. اب یہ بلے شاہ جو تھے یہ بھی ان کے یہاں بھی ہمیں وحدت الوجود
اور وحدت الشعور دونوں ہمیں تحریکیں نظر آتی ہیں اس کے اندر. سبحان اللہ سبحان اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, اللہ. تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا, یعنی وہ پھول کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ نظر آ رہا پتے ہے, کو دیکھ رہا ہے, اللہ نظر آ ہر چیز میں خدا نظر آ شبنم رہا کے ہے, قطروں میں جو ہے تو وہ خدا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ ایک پوری اسلامک فکر ہے. اور اگر دل میں جھانکیں تو بھی خدا نظر آ رہا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے ایک کنیکٹیوٹی پیدا کر دی ہے کہ آپ انسان ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پھول, یہ پتے, یہ سب بھی اللہ کے مظہر بھی ہیں اور ان میں خدا موجود ہے. اور اس گویا کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اسلام جو کہتا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بالکل, کہیں وہ پھول کی شکل میں دیکھ رہا ہے, سبحان اللہ, کہیں وہ پتے کی شکل میں دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہر وقت آپ کی ایک حرکی تصویر وہ اتارتا چلا جا رہا ہے, ایک کنیکٹیوٹی پیدا کر دی اس نے. اور یہیں پر پھر وہ آپ کو خبردار کرتا ہے اسلام نظر میں کہ ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا, نظر جدھر دیکھا تو سنبھل جائے گا انسان. ہر وقت وہ آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے. جو اسلام کہتا ہے نا خدا تمہیں چھپے میں بھی دیکھ رہا ہے, ظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے. تو اپنے اعمال پہ نظر رکھو, ایسا نہ ہو کہ ایسا عمل کرو جس پہ تمہاری پکڑ ہو جائے. تو یہ اسلامی جو فکر ہے اس کو پورا جو ہے پروپیگیٹ کر رہا ہے اس کے اندر. یہ اسی طرح آپ بلے شاہ کے اوپر آئیے کہ بلے شاہ نے جو کہا کہ نیچا دی جسٹ منٹ, ایک کیا شعر تھا کہ مجھے اس دوران جو ہے تو وہ مہر علی, صوفی مہر علی کا ایک شعر یاد آ گیا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. یہ دیکھیں اس میں بھی وہی توحید اور کی بات ہے اس میں, بالکل رائٹ. تو نیچا دی اشنائی تو نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. واہ 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 واہ. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی جی. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں, حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال, کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین, ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دو معزز شخصیات کو مدعو کیا ہے. ہمارے پہلے مہمان جناب زاہد حسین جوہری صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع کے حساب سے بہت ہی مبلغ خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اور ہماری دوسری مہمان جو مدعو تھیں وہ کچھ تھوڑا سا لیٹ تشریف لائی ہیں. انتہائی ایک بڑے ادبی خانوادے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, پیشے کے اعتبار سے طب کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور آپ جیسے کہ جانتے ہی ہیں کہ بہت مصروف اور ڈیڈیکیٹڈ جو ہے تو وہ شعبہ ہے, اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, خاص طور پہ کام ذہن کے لحاظ سے, اپنے ڈیووشن کے لحاظ سے, ٹائم کے لحاظ سے. لیکن اس کے باوجود ان کا زور سخن اتنا زیادہ ہے اور ان کی جینز میں, ورثے میں ادب اور علم جو ہے تو وہ لے کر پیدا ہوئی ہیں, اور سخن آزمائی کرتی رہتی ہیں, اور اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ قلم کے ذریعے صفحات پر بکھراتی ہیں اور لوگوں کی سماعتوں تک پہنچاتی ہیں. شاعری بھی کرتی ہیں, نثر نگار بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. جی ہاں, بغیر کچھ ٹائم ضائع کیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ. حنا, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. لیٹ آنے کی وجہ تو بتائیے, آج تو ٹریفک جام کا بھی بہانہ نہیں ہوگا. جی, ٹریفک جام تو نہیں ہوتا, لیکن جس ٹریک سے میں آئی وہاں شاید کچھ کام چل رہا تھا, تو وہ جو بڑی مشینیں, بلڈوزرز اور وہ سب کچھ. ٹھیک ہے حنا, جیسے کہ آپ جان رہی ہیں کہ فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار, تو زاہد حسین صاحب بہت اچھی گفتگو آپ کے آنے سے جو تو فرما رہے تھے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے ان کی گفتگو مکمل ہو, پھر میں آپ کی طرف آؤں اور موضوع کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاؤں, اور آپ لوگوں سے آپ کا کوئی جو ہے تو کلام جو ہے تو وہ سنوں. تو سر مختصراً موضوع کو ذرا سمیٹیں, کیونکہ ایک پروگرام میں تو یہ سمٹے گا نہیں. نہیں سمٹے گا. ابھی جو میں نے شعر ایک کوٹ کیا تھا یہ وقت سے پہلے, تو ہم وہ میاں محمد بخش کا تھا. میاں محمد بخش. لیکن اب بلے شاہ کی طرف اگر ہم آئیں اور دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اسمانہ تے اڑدے پنچھی کدے کسی نے ویکھے نہیں.
آسماناں تے اڑدے پنچھی کدے کدے کسی نے ویکھے نے نہ او کردے رزق ذخیرہ نہ او پکے مردے نے سبحان اللہ کدے کسی نے پنکھ پکھیرو پکے مردے ویکھے نے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی پکے مردے نے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پہ جو اسلام میں قناعت کا جو درس ہے وہ کتنے معنی خیز انداز سے بلے شاہ نے کنوے کر دیا ہے. تو یہ صوفیانہ کلام کا حصہ ہے اس کے اندر. کیا عبداللطیف کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ ان کا میسج کیا کہتا ہے؟ شاہ عبداللطیف جو ہے وہ بھی بنیادی انسانی جو جذبات ہیں انہوں نے کیا کہا. شاہ لطیف کہتے ہیں کہ جس طرح زندگی میں سر ہیں انہوں نے سر کے حوالوں سے بڑی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات جس طرح ہمارے ایک تصور ہے کہ کائنات 7 سروں پہ قائم ہے. جی جی. تو کہتے ہیں ہر انسان کے اندر بھی کچھ سر قائم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سر اخوت کے بھی ہوتے ہیں, یہ سر جو ہیں وحدانیت کے بھی ہوتے ہیں, یہ سر معرفت کے بھی ہوتے ہیں. واہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت, اخوت اور وحدت جو ہے نا, اس کو اگر آپ گوند لیں گے تو پھر ایک یکتا سر قائم ہوگا جس پہ انسان کو قائم رہنا چاہیے. سبحان اللہ. تو اس طرح شاہ لطیف بٹائی جو ہے اس میں کرتے ہیں تصوف یا جی تصوف کے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کو بالکل دے سکتے ہیں آپ اس کو خلق خدا کو جو ہے خالق حقیقی سے جو ہے تو جا ملاتی ہے. محترم تصوف پہ تو بہت گفتگو ہوگی. آتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے, اور بابرکت مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور پروگرام کے شروع میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے لوگوں سے ایک درخواست کی, التجا کی, ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں کہ جہاں آپ اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے پیارے پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. اس بابرکت مہینے میں خصوصاً بنا لیں, بلکہ بنا کے رکھا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو ہر لحاظ سے سیاسی معاشی استحکام عطا فرمائے, امن اور امان کا گہوارہ بنا دے, اور ترقی کی طرف گامزن کر دے. اور یہ جو بھوک, ننگ, غریبی, غربت, افلاس اور علم سے دوری, ادب سے دوری, تعلیم سے دوری, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دور کر دے, ختم کر دے, اور ہمارے پاکستان کو ایک بہت ہی اچھا, دنیا کے نقشے پر ایک بہت اچھا ملک جو ہے تو وہ بنا دے. اس دعا کے ساتھ اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور شامل کیجئے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری پہچان, ہماری شناخت, ہمارا ملک, ہمارا پاکستان ہے. محترمہ گفتگو بہت ہو گئی تصوف کے حوالے سے. کچھ اگر نعت یا ہم کے کچھ اشعار جو کہے ہوں تو ذرا سنائیں تاکہ موضوع تھوڑا ہاں بالکل. بلکہ میری گفتگو کا آغاز ہی اگر ہدیہ نعت سے ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جان جوہری صاحب ہمارے سینئر ہیں, بہت ہی محترم, ان کی موجودگی میں اور ان کی اجازت کے ساتھ. بالکل بالکل, ہم سب برابر کے ہیں ادبی دنیا میں. عطا 2 شعر جو بالکل تازہ ہی اسی رمضان کے. سبحان اللہ. کیسے کروں بیان میں عظمت رسول کی, سبحان اللہ. کیسے کروں بیان میں عظمت رسول کی, آسان نہیں ہے اتنی بھی مدحت رسول. سبحان اللہ. آسان نہیں ہے اتنی بھی مدحت رسول کی. کیسے کروں بیان میں عظمت رسول کی, آسان نہیں ہے اتنی بھی مدحت رسول کی. اور پڑھ کر درود کرتی ہوں رب سے یہی دعا, پڑھ کر درود کرتی ہوں رب سے یہی دعا, مل جائے کاش مجھ کو شفاعت رسول کی. سبحان اللہ. مل جائے کاش مجھ کو شفاعت رسول کی. بہت شکریہ. 2 شعر بالکل تازہ تھے. تازہ شعر بھی جو ہے وہ اتنا گہرا مفہوم رکھتے ہیں. تو آپ ایک بہت عرصے سے شاعری سے وابستہ ہیں, اور خصوصاً غزل گو شاعر کی حیثیت سے جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شہرت رکھتی ہیں. بہت شکریہ. بہت. لیکن میرا آغاز نظم گو, میں نے نظم سے ہی آغاز کیا تھا, اور مستقل. لیکن آج کل تو میں نے آپ کو جتنے بھی مشاعروں میں سنا ہے, آپ نے جو ہے تو وہ غزل ہی کہی. نہیں, نظم بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک آدھی غزل کے بعد ایک مختصر نظم ضرور رکھوں, لیکن پھر وہ ماحول کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ کہیں نظم اگر نظم بالکل کیوں نہیں. میری ایک جو مجھے بہت پسند ہے خود کو بھی نظم, اس کا عنوان ہے یقین. یقین. یہ میرے آنگن کی سب بہاریں,
یہ میرے آنگن کی سب بہاریں، سبھی نظارے، یہ رنگ سارے، یہ پھول سارے، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ صحن دل کے حسین آنگن کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے، کہ صحن دل کے حسین آنگن کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے، ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، میں ڈھل کے پھر سے ابھر رہا ہوں، میں ڈھل کے پھر سے ابھر رہا ہوں، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، خزاں رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، خزاں رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے جو آج تم تک پہنچ گیا ہے۔ واہ واہ، یقین آپ نے کہا کہ اس کا عنوان ہے یقین۔ سر یہ جو یقین کی کیفیت ہے جی جی تصوف میں اس کا کیا؟ یقین دیکھیں، تصوف جو ہے نا، اس کا ایک بنیادی کردار یہ بھی ہے کہ وہ توحید کے اوپر یقین پیدا کرتا ہے، رائٹ؟ کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے مگر وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ کو معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ معرفت سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات کی شناخت، اور اپنی ذات کی شناخت میں جو اپنی انا جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی ذات کو توحید الہی کا پرتو بنانا پڑے گا۔ تو اسی پہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہم بابا بلے شاہ کو ہم کریں گے، تو بلے شاہ کا ہی میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں، ایک کہتا ہے پھلا دا تو عطر بنا، پھلا یعنی پھول، پھلا دا تو عطر بنا، اترا دا پھر کٹ دریا، واہ، پھلا دا تو عطر بنا، اترا دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگوں تیریاں پاں، مچھلیاں وانگوں تیریاں پاں، پھر بھی تیری بو نہیں مکدی، پھر بھی تیری بو نہیں مکدی، پہلے اپنی میمون مکا، یعنی پہلے اپنی میں کو، یعنی جو تیری انا جو ہے پہلے اس کو ختم کر، اور انا کو ختم کرنے کا تصوف میں یہ ہے اپنی انا کو واحد انا یعنی جو خدائی انا جو ہے اس کے اندر ضم کر دے، اس کے تابع ہو جا، تو پھر تو جو ہے ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔ کیا اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ یہ انا کو یا خودی کو کے حوالے سے کچھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ تصوف؟ جی جی بالکل بالکل، دیکھیں اصل میں لوگ، اور اقبال نے جو خودی کا لفظ استعمال کیا ہے، لوگ اس کو انا کے معنوں میں لے لیتے ہیں۔ نو، انا ایک نیگیٹو صفت ہے، خودی ایک پازیٹیو صفت ہے۔ خودی کہتی ہے، اس کی وضاحت میں چاہ رہا تھا، خودی کہتی ہے اپنی ذات کی صلاحیتوں کا ایسا ادراک اور عرفان جو نہ صرف انسان کو بلکہ دوسرے بھی جو جاندار ہیں یا دوسری بھی جو زندگی جو ہیں وہ اپنے کمال کی طرف پہنچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور کائنات کو تسخیر کرنے کے عمل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جیسے فلسفہ خودی، جی فلسفہ خودی اقبال کا، اور انا آپ نے کہا کہ بالکل اپنے آپ کو ہر چیز کو ختم کر دینے کا جو ہوتا ہے، مطلب سرنڈر کر دینے کا نام ہے، انا کو سرنڈر کرنا پڑے گا، خودی میں بھی انا کو سرنڈر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور انا جو ہے تو وہ تو ہے کہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے تو وہ سرنڈر کر دینی چاہیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انا پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم روزمرہ زندگی میں بھی انا کو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی جاتا ہے، کہ مطلب اگر ہم دوستوں کے درمیان انا لے آئیں تو تعلق ختم، تعلق ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ بہت انا پرست ہے، بہت خود پسند ہے، بالکل، تو وہ پھر تعلقات پہ بھی تو ضرب لگتی ہے نا انا کی، تو اس لیے اس نیگیٹو صرف کو کہا گیا ہے کہ آپ منیمائز کریں، آپ کم سے کم۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو جو بات ابھی انہوں نے حنا امرین طارق نے کہی، بہت اچھی بات کہی ہے، اور وہ بلے شاہ کا جو میں نے شعر پڑھا تھا، بلے شاہ نے میاں محمد بخش کا جو شعر پڑھا تھا وہ اسی تصدیق کرتا ہے، نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا،
یعنی یہ انا جو ہے یہ کیکر کے انگور کی طرح ہوتی ہے، کیکر کی طرح ہوتی ہے کہ جس پہ تم اخلاص کے انگور چڑھاؤ گے تو اس کو بھی زخم کر زخم ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے جیسے ایک شعر اسی حوالے سے مجھے کسی کا یاد آیا، گو ہے انا پرست مگر دوست بھی تو ہے، گو ہے انا پرست مگر دوست بھی تو ہے، یہ سوچ کر ہی دل کو کشادہ سا کر لیا. واہ 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 واہ. اب یہ حنیف سعید کی ادب دنیا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے اس کے مثبت طرز عمل ہے سوچنے والے. گستاخی کی معافی چاہوں گا. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. اور کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار، اور اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. خصوصاً زاہد حسین جوہری صاحب نے جو جوہر دکھائے ہیں اس گفتگو پر، تو وہ بے شک کمال ہیں. تو خاصی گفتگو ہو گئی، اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ موضوع ابھی میں اور بھی آگے پروگرام میں جو ہے تو وہ لے کر جاؤں گا، اور اس پہ جو ہے تو گفتگو جاری رہے گی. تو دونوں معزز مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ان کا کلام نہ سنا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ زیادتی ہو جائے گی میرے اپنے ساتھ بھی اور ہمارے سننے والوں کے ساتھ بھی. ظاہر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جو تو وہ درخواست کروں گا کہ کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے تو سننے والوں کی نظر کریں. میں سناتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ آپ نے شروع میں میرا ایک شعر پڑھا تھا. غلط پڑھ دیا تھا. نہیں وہ کوئی غلطی ایسی نہیں تھی، لیکن میں اس کو ذرا کر دوں کہ وہ تھا کہ کوشش فکر نہیں، کوشش فکر نہیں، کوشش فکر نہیں، توشک ادراک نہیں، رات میں خواب سے بہتر کوئی پوشاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں، بہت محبت آپ کی. آپ نے کلام کے لیے فرمائش کی ہے، تو چونکہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے روحانی کیفیت، تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ جو ہے اس وقت جو ہے ہم اسی کے حوالے سے یعنی کوئی شعر کہیں، حمدیہ ہو نعتیہ ہو تو وہ زیادہ صحیح رہے گا. تو میں عرض کیا ہے کہ ایک دعا مدعا روشنی روشنی، ایک دعا روشنی مدعا روشنی روشنی، خالق ہر ضیا روشنی. واہ واہ واہ. خالق ہر ضیا، ایک دعا مدعا روشنی روشنی، خالق ہر ضیا روشنی روشنی. اچھا، یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں ایک چیز ہے کہ پہلا شعر جو ہے یہ توحیدی ہے، واہ، یعنی اس میں حمد ہے. دوسرے شعر نعت کا شعر ہے، سبحان اللہ. اور تیسرا اور چوتھا شعر وہ منقبت اور نوحے کے شعر. کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں. تو ایک دعا مدعا روشنی روشنی، خالق ہر ضیا روشنی روشنی، گنگ ہے ہر چراغ زمین و سما، گنگ ہے ہر چراغ زمین و سما، نطق صلی علی روشنی، گنگ ہے ہر چراغ زمین و سما. یہ نعتیہ شعر ہو گیا. پہلا شعر جو ہے تو وہ حمدیہ، یہ نعتیہ روشنی روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں. اور نو کے نیزہ ہو یا خنجر درگلو، نو کے نیزہ ہو یا خنجر درگلو، ہو رہی ہے رہا روشنی روشنی، کیا کہیں. ہو رہی ہے رہا روشنی روشنی. اور شعر دیکھیے گا، زلف زہرا صفت منفعل منفعل، زلف زہرا صفت منفعل منفعل، بے ردا بے ردا روشنی روشنی، بے ردا بے ردا روشنی. کیا خوبصورت آپ نے لفظوں کی بنائی کی ہے، اور کیا ایک دعا مدعا روشنی روشنی، خالق ہر ضیا روشنی روشنی. ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنا مصروف جو ہمارا شعبہ ہے، میں بھی اسی شعبے سے منسلک ہوں، اور آپ بھی تو کیسے ٹائم کو جو ہے تو وہ مینیج کرتی ہیں؟ بس یہ سارا مسئلہ ہی ٹائم مینجمنٹ کا ہے، ورنہ تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ، جینز میں بھی ہے نا آپ کی جی جی، تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ میرے دن میں 24 گھنٹے سے 2-3 گھنٹے اور بڑھا دیے جائیں، تاکہ وہ جو سب کچھ میں نہیں کر پاتی اس میں وہ بھی کر لوں. بالکل. تو نعت ہی کہ چونکہ سلسلہ بھی ایسا ہے، دن بھی. بسم اللہ. دل میں یہ آرزو ہے کہوں نعت مصطفیٰ،
دل میں یہ آرزو دل میں یہ آرزو ہے کہوں نعت مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم. تا دیر پھر سناتی رہوں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں یہ آرزو ہے کہوں نعت مصطفیٰ، تا تادیر دیر پھر سناتی رہوں نعت مصطفیٰ. اور یوں ساتھ ساتھ ہے میرے یہ دل نشیں فضا، یوں ساتھ ساتھ ہے میرے یہ دل نشیں فضا، ہر سانس کہہ رہی ہے لکھوں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہر سانس کہہ رہی ہے لکھوں نعت مصطفیٰ. اور محفل سجی ہے آپ کی آقائے دو جہاں، سبحان اللہ. محفل سجی ہے آپ کی آقائے دو جہاں، میں بھی ہوں منتظر کہ کہوں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. محفل سجی ہے آپ کی آقائے دو جہاں، سبحان اللہ. میں بھی ہوں منتظر کہ کہوں نعت مصطفیٰ. اور پڑھتی رہوں درود پروتی رہوں سلام، سبحان اللہ. پڑھتی رہوں درود پروتی رہوں سلام، روزے پہ جا کے پیش کروں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. روزے پہ جا کے پیش کروں نعت مصطفیٰ. اور یہ سوچتی ہوں کیسے کروں مدحت رسول، مدحت رسول. یہ سوچتی ہوں کیسے کروں مدحت رسول، آنکھوں کو نم کروں تو کہوں نعت مصطفیٰ. کیا کہنے، آنکھوں کو نم کروں تو کہوں نعت مصطفیٰ. بہت کیا اچھا شکریہ. کہا. یہ سوچتی ہوں کیسے کروں مدحت رسول، آنکھوں کو نم کروں تو کہوں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور سچ ہے کہ اس جہاں میں نہیں آپ کی مثال، بے شک سچ ہے کہ اس جہاں میں نہیں آپ کی مثال، عظمت کا ذکر چھیڑوں لکھوں نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. عظمت کا ذکر چھیڑوں لکھوں نعت مصطفیٰ. اور یہ آخری شعر ہے. ہر وقت یہ خیال میرا ہم سفر ہے اب، ہر وقت یہ خیال میرا ہم سفر ہے اب، جاؤں مدینہ جا کے پڑھوں نعت مصطفیٰ. جاؤں مدینہ جا کے پڑھوں نعت مصطفیٰ. دل میں یہ آرزو ہے کہوں نعت مصطفیٰ، تا دیر پھر سناتی رہوں نعت مصطفیٰ. آپ کی بہت اس شکریہ. نعت کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہوئے ایک دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جو ہے حرمین شریفین کی جو ہے تو زیارت نصیب فرمائے. اور خصوصاً ان لوگوں کو جو تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کو وسائل مہیا کریں، ان کے کچھ ذریعہ بنائیں. ویسے میں اس بات پر قائل ہوں کہ یہ جو جانا ہے یا پہنچنا ہے یہ نہیں ہے، یہ بلاوا ہے. بلاوا ہے. کرتے ہیں اسے. بالکل درست فرما رہے ہیں. جب جس کا یہ بلاوا جس کا بھی آتا ہے اللہ موقع دیتا ہے. یہ کیا کیفیت ہے صاحب؟ اس کو اگر سمجھے نا یہ وہی بات معرفت والی بات ہے. میں وہیں آ رہا ہوں، میں اسی لیے آپ سے یہ سوال معرفت والی بات ہے کہ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو اس نے کہا تھا نا بلے شاہ نے پہلے اپنی بو نمو کا، وہاں جا کے آپ کو اپنے اندر کی جتنی بھی بو ہے وہ ساری دکھائی دیتی ہے. سرنڈر کرنا ہے نا. اور آپ کو مکانا پڑتا ہے اس کو اور آپ سرنڈر کرتے ہیں. جب سرنڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرا جہان اشکار ہوتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے زندگی کا خاصا وقت سعودیہ میں گزارا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ساری اتنی عمریں اور اتنی زیارتیں ہوئی ہیں کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. 14 سال میں. اور ایسی زیارتیں ہوئی ہیں کہ صبح فجر کی 5 بجے کی فلائٹ پکڑی، 8 بجے زیارت کے لیے در کھلتا ہے، 8 بجے داخل ہوئے، 2:30 بجے کی فلائٹ لے کے واپس ریاض آ گئے. مطلب صرف کسی سے ملے بغیر نہیں، کچھ نہیں، لیکن مطلب دیز آر دا کالز. یہ آپ کی کالز ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اچانک سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں صبح تو آپ جا رہے ہیں اور صرف زیارت کے. میں آپ سے ایک سوال اور کروں کہ اتنی مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ کا اشتیاق اور بڑا ہے یا بس اب کے نہیں بہت دفعہ دیکھ لیا کم؟ نہیں وہاں سے جب ہم پہنچتے ہیں تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کہی کہ جب وہ دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخری شخص میں ہوں جو یہاں سے دھکے دے کے نکالے جائیں، اور پھر اس کے بعد بھی باہر جا کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھ لیں، شاید وہ سن رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد دوسری دوبارہ جانے کی لگن پھر اس سے زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ اچھا کل جا کے یہ کریں گے. اچھا ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جتنی میری زیارتیں ہوئیں اور ظاہر لکھنا لکھانا اور وہ سب کچھ رہا تو کبھی بھی
حیرت کی بات ہے کہ کبھی مجھ سے کوئی نعت نہیں ہوئی اس سرزمین پر. میں نے کوشش بھی کی, میں نے بڑا مطلب پڑھا بھی, بہت نعتیں میں دوسروں کی بھی گنگناتی رہی, مطلب حتی الامکان جتنا میں اپنا, ہاں, لیکن جیسے میں دور ہوئی ہوں. شوق اور ذوق جو ہے اور محبت اور یہ عشق کی جو وہ شاید اسی کیفیت میں, ہاں, اس کیفیت کو طاری رکھیں. نعت کیا مطلب یہ کہ نعتیہ کلام جو ہے اچھا تمام نعتیں, اتنا بڑا دربار ہے کہ جو اس سے منسلک ہو گیا اس کا بیڑا جو ہے تو, اور یہ سب نعتیں بعد میں ہوئی ہیں. کہی تھی نا, میں اس کے تواتر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں نا, آپ کو اپنے اندر سے جو ہے نا ایک بو آنے لگتی ہے, گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں کیسا جو ہے ایک آلائش زدہ جسم اور اپنا پیکر وجود لے کر آیا ہوں. اور اس کو جو ہے مسعود مفتی نے لبیک میں جو اپنا رپورتاج لکھا ہے لبیک کے نام سے, اس نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے, اور یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے. اور پھر جب وہ وہاں پہ روتا ہے اس کو اپنی اس آلائش کو دیکھ کے, اس میں رقت طاری ہوتی ہے, تو وہ پھر آلائش ساری اس سے دھل جاتی ہے, اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ایک وقت بہت کم رہ گیا ہے. اور آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی فروغ اسلام میں صوفیانہ کلام کا کردار, اور اس شعر کے ساتھ جو عشق رسول میں گفتگو جاری تھی آخری لمحات میں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.